اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کا جو سوال ہے، بچوں اور بچیوں کے رشتے کے معاملے کے لیے کوئی عمل بتا دیں۔ اللہ والو، انتہائی آسان عمل آپ کو بتا رہی ہوں، جس کے کوئی بھی رجت کے امکانات نہیں ہیں۔ رجت سے کیا مراد ہے؟ رجت سے مراد ہے ریاکشن، سائیڈ افیکٹ کے امکانات بالکل بھی نہیں ہیں، آپ بالکل محفوظ ہیں۔ اللہ والو، میں نے کل بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، وہ بھی بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لیے 3 اعمال آپ کو بتائے تھے۔ وہ تینوں ہی مجرب اعمال ہیں اور آزمودہ اعمال ہیں۔ میں نے جس کو بتایا ہے، آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کا کام نہ ہوا ہو۔ تو اللہ والو، آج بھی بہت طاقتور ایک عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی ہے، بہت سارے لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ جوان بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں لیکن رشتوں کے معاملات ہیں، جوان بچے گھر پہ ہیں لیکن رشتوں کے معاملات ہیں۔ اب سرے سے تو رشتہ آتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر رشتہ آتا ہے تو بات نہیں بنتی، یا جو ان کو پسند آتا ہے ان کو یہ پسند نہیں آتے، جو ان کو پسند کر کے جاتے ہیں ان کو وہ پسند نہیں آتے۔ اس طرح کے معاملات ہیں، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، کوئی نظر بد کے معاملات ہیں۔ جو بھی آپ کے معاملات ہیں، انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ رب العزت ان کو ختم فرما کے آپ کو اس پریشانی سے نکال لیں گے۔ اللہ والو، رجت سے مراد ہوتی ہے ریاکشن، سائیڈ افیکٹ، اس طرح کے، یعنی کہ الٹ ہو جانا۔ رجت سے مراد ہوتی ہے کام کا الٹ ہو جانا، یعنی کہ آپ اگر رشتے کے لیے کر رہے ہیں کہ میری بچی کی شادی ہو جائے، اگر آپ رجت کا شکار ہیں تو وہ شادی کبھی بھی نہیں ہوگی، وہ عمل الٹا پڑ جائے گا۔ اگر آپ کاروبار کے لیے کر رہے ہیں تو آپ رجت کے شکار ہیں تو وہ کاروبار بند ہو جائے گا۔ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے اس کا الٹ ہو جانا، اس سے مراد ہے رجت۔ اللہ والو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس عمل کے ساتھ کوئی دوسرا عمل نہیں کرنا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو پھر وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کبھی یہ وظیفہ پڑھ، کبھی وہ وظیفہ پڑھ، کبھی انہوں نے بتایا کہ ہماری بیٹی کا بھی نہیں ہو رہا تھا، ہم نے یہ رشتہ پڑھا تھا، آپ بھی پڑھیں۔ اس سے معاملہ اور بھی الجھ جاتا ہے، علاج نہیں ہوتا بلکہ بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ آج کل کے لوگ قرآن سے نفع نہیں اٹھا رہے بلکہ قرآن ہی ان کو برباد کر رہا ہے، بربادی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کوئی نفع نہیں ہوتا، ہمیں یہ سب کچھ بکواس لگتا ہے، معاذ اللہ۔ میں کتنی بار قرآن پڑھتی ہوں، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کا قرآن میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب اس بدلے کا ایمان بچتا ہے، کیا اس بندے کا کوئی ایمان بچتا ہے جو کہتا ہے کہ سب وظیفے جھوٹے ہیں، کوئی نفع نہیں ہوتا؟ اللہ والو، اب آپ بتاؤ کہ اس کو قرآن نے نفع دیا ہے یا نقصان دیا ہے؟ اس لیے آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ علاج کو علاج سمجھو اور معالج سے کرواؤ۔ ہم نے کیا تباہی پھیری ہوئی ہے، وہ بھائی اسی تے پیراں فقیراں کو نہیں جاندے، نہ اسی پیراں فقیراں نو مننے ہاں، اسی تے روزے نماز کرن والے بندے ہیں۔ تو بھائی، روزے نماز کے لیے پیر فقیر نہیں ہیں، علاج کے لیے پیر فقیر ہیں، بیماروں کے لیے معالج ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھنا ہے تو قرآن سے علاج کرنا ہے تو کہتا ہے کہ میں پیر فقیر نہیں منتا۔
ولا یزید الظالمین الا خسارہ، ظالموں کا قرآن میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر ایک دن تیرے اندر سے آواز آئے گی، پھر تیری زبان سے نکلے گا کہ قرآن سے کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ والو ایمان بھی چھن جائے گا۔ جو عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں انتہائی آسان ہے، اس عمل کے ساتھ آپ نے کچھ دوسرا کوئی عمل نہیں کرنا۔ جتنے دن آپ اس عمل کو کریں گے آپ نے کوئی دوسرا وظیفہ یا کوئی عمل یا کوئی تعویذ دھاگا یا کسی پیر فقیر کے پاس نہیں جانا۔ سب سے پہلے سے جو اعمال الٹے سیدھے کیے ہوئے ہیں اللہ سے معافی مانگیں، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کے پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں، صدقہ کریں تاکہ ان کے برے اثرات سے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ فرما دے۔ اس کے بعد یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی العزیز 7 ہفتے نہیں گزریں گے، اللہ رشتوں کی لائنیں لگا دے گا۔ تیرا کام ہے کام کروانا، بیٹے یا بیٹی کا کام، اور بسنا یا بسانا اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام تو صرف رستہ دکھانا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ وما توفیق الا باللہ، اور جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، خود جو امیدوار ہے وہ ہو اور ساتھ میں ماں باپ ہوں، کیونکہ جتنی ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے اتنی ہمیں تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ والو کرنا کیا ہے؟ عمل کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس کو سمجھیں، اور اس عمل کے ساتھ کسی دوسرے عمل کو ہرگز مت کریں۔ اللہ والو جب آپ ایک عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ دوسرا کوئی بھی عمل آپ نہ کریں جب تک آپ کا عمل مکمل نہ ہو جائے۔ 10 منٹ کی ویڈیو آپ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے اگر 10 منٹ نکالتے ہیں تو اس میں قرآن اور حدیث سے لے کر آپ کی مشکلوں، آپ کی تکلیفوں، آپ کی پریشانیوں کا کوئی نہ کوئی حل بتایا گیا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی ایک پریشانی، کسی ایک مصیبت کا حل ہو جاتا ہے تو یقین کریں اللہ والو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ ہر عمل کے بعد آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5، تو 5 بار آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور کس نیت سے پڑھنی ہے؟ رشتے کی نیت سے پڑھنی ہے۔ اے اللہ ہماری بچے یا بچی کے جوڑ کا، ڈھنگ کا رشتہ جو دین اور دنیا جانتا ہو، اے اللہ وہ رشتہ ہمارے گھر بھیج دے، ہمیں اس تک پہنچا دے، اللہ سے مانگے۔ اے اللہ ہم بڑی مشکل میں پھنسے ہیں، اپنی رحمت کے صدقے ہمیں اس مشکل سے نکال دے۔ اللہ سے گڑ گڑا کر التجا کریں، گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کریں کہ یا اللہ میرے بچے یا بچی کے ڈھنگ کا رشتہ، اس کے جوڑ کا رشتہ، کوئی عزت دار، دیندار، تجھے ماننے والا، تجھ پہ ایمان لانے والا، اللہ ہمارے گھر اپنی رحمت کے صدقے ایسا رشتہ بھیج کہ میری بچی یا میرا بچہ ساری زندگی خوشحالی والی زندگی گزاریں۔ اللہ والو اسی طرح اگر بچی اپنے لیے وظیفہ کر رہی ہے تو جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی، اگر تو یاسین زبانی یاد ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یاسین سورت کو وظیفے کی نیت سے جاری رکھے، قرآن کی نیت سے نہ پڑھے، اور اگر زبانی یاد نہیں ہے دیکھ کر پڑھنی ہے تو پھر اس کی جگہ ماں، باپ، بھائی، بہن، کوئی بھی تیسرا بندہ پڑھ سکتا ہے۔ 5-6 دن کے بعد پاک ہو کر دوبارہ شروع کر دے۔ اللہ والو 7 ہفتے کا یہ عمل ہے، 7 ہفتے پورے نہیں ہوں گے کہ اللہ رب العزت رشتوں کی لائنیں لگا دے گا۔ دوسری اس عمل کی فضیلت یہ ہے، اگر کوئی بچہ باہر کے ملک جانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی یہ عمل بڑا ہی مجرب ہے۔ اللہ والو سب سے بڑی اور آخری بات، اگر جادو تعویذات کی وجہ سے رشتوں کی بندش کی گئی ہے، رکاوٹ ڈالی گئی ہے، اللہ والو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کی بری نظر لگ گئی ہے، حسد کا شکار ہو گئے ہیں، پرانے سے پرانا جادو بھی اس عمل سے
ختم ہو جائے گا۔ اللہ ہماری بچیوں اور بچوں کے نصیب اچھے کرے۔ اللہ والو، آپ کو عمل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو سمجھاتی ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے صلاۃ التوبہ کے 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ حسب توفیق آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے جو بھی وظائف کیے ہوں گے، جو بھی مسئلے مسائل آپ نے پہلے کیے ہیں، ان سب کی اللہ سے معافی مانگ کر آپ نے حسب توفیق صدقہ کرنا ہے، تاکہ اللہ رب العزت ان کے اثرات سے آپ کو محفوظ فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے 5 وقت فرض نماز کے بعد صرف ایک بار سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ صرف ایک بار سورہ یاسین تو ہم روزانہ کی روٹین میں ویسے بھی پڑھتے ہیں، تو اللہ والو آپ نے ایک بار سورہ یاسین رشتے کی نیت سے پڑھنی ہے کہ یا اللہ میرے بچے یا بچی کے نصیب کھول دیں، اچھا نیک پرہیزگار رشتہ میری بچی کے لیے بھیج دے، یا نیک اور باپردہ بچی میں میرے بچے کے لیے رشتہ ہو جائے۔ آپ نے اس نیت سے 5 ٹائم نماز فرض ادا کرنے کے بعد ایک بار سورہ یاسین پڑھ کر اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اللہ والو، اتنی جلدی آپ کا کام ہوگا، اتنی جلدی آپ کا کام ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ 7 ہفتے کا یہ عمل ہے، اور 7 ہفتے کبھی بھی کسی کے پورے نہیں ہوئے۔ اللہ والو، آپ چاہیں تو یہ والا عمل کر لیں، آپ چاہیں تو پچھلی ویڈیو دیکھ لیں، اس میں بھی میں نے 3 عمل بتائے ہیں۔ آپ چاہیں تو وہ والی ویڈیو دیکھ کر اس میں سے بھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ جو بھی عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو رزلٹ سیم ہی ملیں گے۔ یہ ہمارے آزمودہ عمل ہیں، قرآن سے کیے ہوئے۔ اللہ والو، قرآن پر یقین رکھا کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کیا کریں، اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی تلقین کریں۔ چھوٹے ہوتے ہیں بچے جب، تب سے ان کو نماز کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ تعالی ان کی ہڈیوں میں نماز کی عادت پڑ جائے گی، پھر وہ کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی بچیوں کے بچوں کے نصیب نیک کرے، اچھے سے اچھا رشتہ، دیندار رشتہ، اللہ نیک اور پرہیزگار رشتہ آپ کے بچیوں کے لیے بھیجے، تاکہ آپ کی بچیاں زندگی بھر اپنے گھر میں سکون کے ساتھ رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔